أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لفظ یا کلمہ جو ہے اس کی تین اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو جب تک ہم چار پہلوؤں سے نہ دیکھ لیں ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی اس پر زیر یا دو زیر ہیں۔ دوسرا اس کی جنس، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسرا عدد، آیا وہ واحد ہے یعنی ایک ہے یا مثنیٰ دو ہے یا جمع یعنی دو سے زائد ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اس کی وسعت کیا ہے، آیا وہ نکرہ ہے یا کوئی معرفہ اسم ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرکب جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جملہ جو ہے وہ دو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، جبکہ مرکب ناقص میں مرکب عطفی جو ہم نے پڑھ لیا، مرکب توصیفی یہ بھی ہم پڑھ چکے، مرکب اضافی انشاءاللہ یہ آج ہم پڑھیں گے، مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عددی، یہ جو ہے تمام کے تمام جو ہے ناقص ہیں، یعنی ان کا پورا مطلب ہمیں اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک یہ جملے میں تبدیل نہ ہو یا جملے میں استعمال نہ ہو۔ تو آئیے مرکب اضافی کو لیتے ہیں اور اس کے اجزاء دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی دو اسما کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی گئی ہو، مثلا لڑکے کی کتاب۔ اب یہ جو کتاب ہے اس کا تعلق کیا ہے، لڑکے سے ہے، تو اس میں جس سے نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ جو ہے کیا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا مضاف جو ہے جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جائے، جیسے کتاب، اگر ہم کہہ رہے ہیں لڑکے کی کتاب تو کتاب اصل نہیں ہے، اصل لڑکا ہے، کتاب کی اس سے نسبت دی جا رہی ہے۔ مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت دی جائے جیسے لڑکا، اور اضافت جو ہے نسبت دینا، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی قواعد دیکھتے ہیں، آئیے۔ مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، پہلی بات، یعنی جس چیز کو نسبت دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، خفیف کا یہ مطلب ہے۔ مثال کے طور پر کتابن، جب یہ خفیف ہوگا تو یہ کیا ہوگا، کتابو، یا الکتابو ہے یہ خفیف ہوگا تو کیا ہو جائے گا، کتابو، یعنی خفیف کے صورت میں اس پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اس کو خفیف کہتے ہیں۔ یعنی مضاف پر نہ تو لام تعریف آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، یہ اس کا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی بعد میں جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بیوت النبی، بیوت یعنی گھر ہے نبی کے گھر، اب ان کو جو ہے نبی سے گھروں کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو یہ جو النبی ہے یہ کیا ہے، مضاف علیہ ہے، اور یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دیکھیں حرسل آخرت، آخرت کی کھیتی، اب یہ جو آخرہ ہے کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اس کے نیچے زیر یعنی مجرور ہے۔ صیام الشہرین یعنی 2 مہینے کے روزے، اب یہ جو شہرین ہے یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے۔ رب العالمین، اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تو زیر نظر نہیں آ رہا، اصل میں علامت جو ہوتی ہے مجرور کی وہ لازمی نہیں ہے کہ زیر ہو،
اس کی علامتوں میں ہر وہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے جو مجرور کی شکل میں ہو. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مسلمون جمع کا, اور اس پہ کیا تھا, 2 پیج تھے. جب اس کی ہم نے جمع بنائی آگے نصب اور جر میں, تو کیا بنی, مسلمین مسلمین, یعنی جر کے اندر وہ مسلمین تھا, یا جو ہے وہاں پہ کیا علامت جو ہے جر تھی, یعنی یا جو ہے مجرور ہونے کی علامت. تو یہ اصل میں یہاں یا جو ہے یہ زیر کو شو کر رہا ہے. نحن انصار اللہ, دیکھیں انصار اللہ جو ہے یہ کیا ہے, مرکب اضافی ہے اصل میں. نحن جو ہے یہ تو جملے کا حصہ ہے, تو لہٰذا یہاں پہ دیکھیں اللہ جو کیا ہے مضاف ہے, اس کے نیچے زیر ہے. مالک الناس, اس میں الناس جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ, رسول اللہ یہ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ رسول کے اوپر نہ تو الف لام آ رہا ہے نہ 2 پیش آ رہے ہیں, تو لہذا کیا ہوا, یہ مضاف ہو سکتا ہے. اور مضاف الیہ جو ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے, زیر ہے یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. دین اللہ ہے, اب یہ کہ دین کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ مضاف ہوگا. اور اللہ کے نیچے زیر آ رہا ہے, تو یہ کیا مضاف الیہ ہے. واللہ ولی المتقین, ولی المتقین, ولی کو پکڑیں, ولی کے اندر کیا الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, لہذا مضاف ہو گیا. اور متقین جو ہے یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا مسلمون مسلمین, اسی طرح متقون متقین متقین, یہ جو ہے یہاں پہ یا جو ہے اس کے اندر وہ علامت زیر ہے, یعنی مجرور کی حالت ہے. عباد الرحمن, عباد کے اوپر دیکھیں الف لام بھی نہیں, تنوین بھی نہیں, لہذا مضاف کی شرائط پوری ہوئی. اور جو ہے آگے کیا ہے, اللہ کے نیچے جو ہے زیر آیا جو بتا رہا ہے یہ مجرور کی حالت میں, تو لہذا یہ کیا ہوگا, مضاف الیہ. واللہ ولی المتقین ہم نے دیکھ لیا. عباد الرحمن, عباد الرحمن اللہ کے بندے. عباد جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں, تنوین بھی نہیں, لہٰذا یہ جو ہے مضاف کی شرائط پوری ہوگی. الرحمن مجرور ہے, تو لہٰذا یہ مضاف الیہ کی شرط بھی پورا. اللہ نور السماوات والارض, نور السماوات, اسے دیکھیں نور جو ہے کیا ہے, مضاف ہے. کیوں؟ الف لام نہیں, تنوین نہیں ہے, دونوں شرطیں پوری ہوگی. دوسری طرف سماوات کیا ہے, مجرور ہے, زیر آ رہا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں والارض, وا جو ہے اس کو کہتے ہیں عطف. عطف کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ اضافہ کرنا. یہ اضافہ ہے کس کے, سماوات. تو اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نور السماوات و نور الارض. تو بجائے اس کے کہ نور کو 2 دفعہ لکھنے کے, اس نے کیا کیا, ارض کو جو ہے وہ سماوات کے ساتھ جوڑ دیا. کہ اس کا مطلب ہے, یہ اصل میں جملہ تھا اللہ نور السماوات و اللہ نور الارض. تو اللہ اور نور ڈبل لکھنے کی بجائے اس نے اللہ کو تو ایک نور کیا ہے مضاف, اور سماوات اس کا کیا ہے مضاف الیہ, اور عطف کے ساتھ الارض جو ہے زمین جو ہے وہ بھی کیا ہے مضاف الیہ. اگلا جملہ دیکھیے, ان اللہ فالق الحب والنوى, الف لام نے تنوین ہے, کیا ہے مضاف الیہ ہو گیا. کیسے پتہ چلا مضاف الیہ؟ اس کے بعد والا مجرور ہے. الحب, الحب جو ہے کیا ہے, مجرور ہے. وا کے ساتھ یہ عطف ہوا, والنوى. اب یہاں کہیں جی زیر تو ہے نہیں, یہ کیسے ہوگا؟ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مجرور کی علامتوں میں سے تقین, عالمین, مسلمین, ان میں یا جو ہے کیا تھی, علامت مجرور تھی. تو علامت مجرور مضاف کے طرح کتاب کی کتاب. اس کے بعد ہے نعمت اللہ ہے, اللہ کی نعمت. طلب العلم فریدۃ, طلب کو طلب کرنا, علم علم کا, فریدۃ فرض ہے.
یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اچھا یہاں ایک اور چیز آ گئی وہ دیکھیں اور تنوین ہے دونوں شرطیں پوری ہوگی. اب العلمی جو ہے مجرور ہے لیکن یہاں آپ ایک چیز اور نوٹ کریں یہاں الف لام آ گیا اس پر. یہ کیا بات ہے؟ اب تک تو جتنی چیزیں ہم پڑھتے آ رہے تھے ان پہ الف لام نہیں تھا. اصل میں الف لام تھا ہم نے غور نہیں کیا تھا. یہ دیکھیں لفظ اللہ اللہ جو ہے یہ الف لام اور الہ کا مجموعہ ہے مرکب ہے بذات خود. اللہ لفظ جو ہے مرکب ہے کیا الف لام اور الہ کا. الف لام اور الہ کو ملائیں اللہ بنتا ہے. تو الف لام یہاں تھا چونکہ ہمارے ذہن میں یہ لفظ ایک واحد کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تو اس لیے ہم نے توجہ نہیں دی. لیکن جب علمی آئے تو آپ نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ تو الف لام آ رہا ہے. تو یاد رکھیں مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. یعنی الف لام اگر آئے گا تو وہ معرفہ ہو جائے گا الف لام نہیں آئے گا تو نکرہ. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مضاف پہ کبھی بھی الف لام اور تنوین اکٹھے یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں آئے. آگے دیکھیں لحم شاتین. لحم کہتے ہیں گوشت کو, شات بکری, بکری کا گوشت. لبن بکرین, لبن بکرین یہاں پہ ایک اور نقطہ آ گیا ڈبل زیر آ گیا. یعنی یہ جو ہے دو زیر بھی مجرور کی علامت ہے. مجرور کی علامتوں میں کیا کیا ہو گیا؟ ایک زیر ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے دو زیر ہو سکتے ہیں. لبن یعنی دودھ, بکرین یعنی گائے کا دودھ. آگے دیکھیں یوم الجمعتی, یوم الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے مضاف ہو گیا اور الجمعتی مضاف کیوں مجرور ہے زیر آ رہی. آگے دیکھیں لبن البکری ولحم الشاۃ طیبان. طیبان اب یہاں دیکھیں پہلے یہ ڈبل ہو گیا, یہ دو جو ہے وہ اضافی آ گئے مرکب اضافی. پہلا لبن البکری یہ ایک پہلا ہے. لبن جو ہے اس کو دیکھیں ڈیفائن کریں الف لام یہ تنوین ہے مضاف ہوا. بکرین مجرور ہے آ سکتا ہے ابھی میں نے بتایا یہ معرفی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو مضاف الیہ ہوا تو کیا ہوا گائے کا دودھ. وا جو ہے عطف ہے ملا رہا ہے اگلے جو ہے مرکب سے. لحم الشاۃ, لحم ابھی ہم نے پڑھا تھا گوشت, شات بکری یعنی بکری کا گوشت. آگے ایک لفظ آیا اضافی طیبان ہے یعنی اچھے ہیں. پاک کے معنی سے زیادہ یہاں اچھے ہیں یعنی مفید کے معنی میں آ رہا ہے مفید ہے. جزاک اللہ. عالم الغیب و شہادت. اب عالم جو ہے یہ دیکھیں الف لام بھی نہیں ہے تنوین نہیں ہے تو لہذا مضاف الیہ ہو گیا شرط پوری. الغیبی, الغیبی میں مجرور ہے لہذا مضاف الیہ ہوگا. وا کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ اس پہ مضاف ہو رہا ہے تو کیا ہوگا شہادتی. شہادتی یہ جو ہے یہ بھی مضاف ہے تو سوری مضاف الیہ تو یہ ڈبل مضاف ہو گیا. رب المشرقین و رب المغربین. ہاں جی اس میں دیکھیں رب المشرقین, رب جو ہے کیا ہے اس پہ الف لام نہیں تنوین نہیں لہذا مضاف. اور المشرقین یا اس کے اندر آ رہا ہے وہ جو مسلمین والا فارمولا مسلمون مسلمین مسلمین. اسی طرح یہ جو ہے مشرقین مشرکون مشرقین مشرقین یہ مشرق سے مشرقین کیا یعنی مشرقوں کا دو مشرقوں کا رب. رب المغربین اور مغرب یعنی دو مغربوں کا رب. ذکر الرحمن, ہاں جی ذکر کو جو ہے ڈیفائن کریں الف لام نہیں ہے تنوین نہیں ہے لہذا مضاف ہو گیا شرائط پوری. الرحمانی مجرور ہے لہذا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی. ترجمہ کیا ہوگا رحمان کا ذکر. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب, نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمت, طلب العلم فریضت علم کا حصول فرض ہے.
लहमुशाती किसी बकरी का गोश्त. हाँ, ये तर्जमे में एक चीज और गौर कीजिए. अगर लफ्ज मुदाफ आ रहा है नकरा, तो तब जो है हम उसमें लफ्ज एक कोई कुछ चंद का जिक्र लाएंगे. जैसे लहमुशत्री किसने चाहते किसी बकरी का गोश्त, लबनुल बकरी किसी गाय का दूध, यौमुल जुम्मती जुम्मे का दिन, लबनुल बकरी व लहमुशाती तय्यबान, गाय का दूध और बकरी का गोश्त पाक है यानी अच्छे हैं, मुफीद है. आलिमुल गैब व शहादा, छुपे और हाजिर का जानने वाला. रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दोनों मशरकों और दोनों मगरबों का जो है ना रब. जिक्र रहमान, रहमान का जिक्र. बायूतुन नबी, नबी के घर. हर्सुल अर्द, आखिरत की खेती. अब आपने इसके अरबी बनानी है. अल्लाह का खौफ, हाँ जी कीजिए कोशिश. अल्लाह का खौफ, खशियतिल्लाह, खशियतिल्लाह भी, खाफ अल्लाह भी, खाफ भी, खशियतिल्लाह भी. अल्लाह का अजाब, अज़ाबुल्लाही, जी अजाबुल्लाही, लोगों के माल, लिन्नासिल, अमवालिन, अम्वालुन्नास, किसी हाथी का सर. सर कहते हैं रास, हाथी कहते हैं फील. सर किसी को दोबारा डिफाइन कर दें. सर किसी को, वो आपने लबनु और उसमें बताया था किसी जो है ये नकरा के लिए आएगा, यानी नकरा. अगर यहाँ पे हाथी को हम जो है आवाज कट जाती एक किताब का सबक, रासुल फीली हो गया, ठीक है. एक किताब का सबक, दर्स कहते हैं सबक को, किताब को किताब ही कहते हैं अरबी में. है. दरअसल किताब, दरअसल किताब, दरअसल किताब, दरसुल किताब. दरसुल किताब. अल्लाह का रंग, सिबगतल्लाही, सिबगतुल्लाह, अल्लाह की मदद. नसरुल्लाही, नसरुल्लाह, गुड. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, किसी अमल करने वाले का अमल, अमल या अमलु, अमलुल आमिलुन. अमलुन आमिलुन, अमलुन हाँ, आमिलुन. अमलुल आमिली. ये देखिए इसका तर्जुमा देखिए. अल्लाह का खौफ मुहाफजतुल्लाह है, अल्लाह का अजाब अजाबुल्लाह है, लोगों के माल अमालुन्नासी, किसी हाथी का सर रासुल फीली, एक किताब का सबक दरसुल किताबी, अल्लाह का रंग सिबगतुल्लाह, अल्लाह की मदद नसरुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ दुआउर रसूली, किसी अमल करने वाले का अमल अमलुल आमिली आमिली. अब इसके बाद अब ये देखें, ये थोड़ा सा और पेचीदा हो गया मामला. बाबुल बैती गुलाम वजीरी, लंबा कर दिया उसने. बाबुल बैती तो क्या, घर का दरवाजा. का दरवाजा, अब आगे आ गया गुलाम वजीरी, वजीर के गुलाम, यानी वजीर के घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, यानी डबल जो है मुदाफ को उसने इस्तेमाल किया है. इसे कहते हैं पेचीदा या मुरक्कब जो है वो क्या है, पेचीदा हो गया. आगे देखिए, तालिबातु मदरिसतिल बल्दी. तालिबातु क्या है, मुदाफ है. मदरिसती मुदाफिया है. अल बलदी भी जो है मुदाफ की वजह से जो है वो जेर मजरूर आ गया. ये इससे मुताल्लिक है क्या, शहर के मदरसे की तालिबात. हाँ. लहमु सईदिल बिर्रे, बर्रे, सैद कहते हैं शिकार को, बर कहते हैं खुशकी, बहर कहते हैं समुंदर, तो खुशकी के शिकार का गोश्त. हज्जु बैतुल्लाही, हज्जु बैतुल्लाही अल्लाह यानी के घर का अल्लाह के हज. घर का हज. नसरुल्लाह करीबुन, अल्लाह की मदद की करीब है. मदद करीब है. हाँ. तामुल फुकराल मसाजिद, हाँ जी
اس کا کیجئے. طیب مساجد کے نہیں کھانا پاکیزہ فقیروں کا مساجد کھانا کے کون سے مساجد مسجدوں کے یعنی مسجدوں کے فقیروں کا کھانا کیا کیا ہے؟ کھانا طیب پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے. اچھا ہے، عمدہ ہے. معلمات مدرسۃ عمدہ البلد نساء مسلمات. ہاں جی یہ تو بڑا لمبا ہی کر دیا، کوشش کیجیے. شہر کے مدرسے مدرسے کی معلمات معلمات استاذہ اور مسلمان خواتین ہیں. مسلمان خواتین ہیں. مسلمان کہاں؟ اچھا یہ مسلمات آ گیا. ٹھیک. ان السلطان العادل ذل اللہ یہ اصل میں جو ہے مرکب تھا، ٹھیک ہے نا، جو ہم مرکب ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں ہے. اس سے پہلے والا جو ہے یہ جملہ ہے ان السلطان العدل یعنی یقیناً عادل بادشاہ جو ہے ذل اللہ سایہ ہے اللہ کا. راس الحکمت محافظت اللہ، اس میں دیکھیں دو آگے. راس الحکمت یہ ایک مرکب ہے اور محافظت اللہ ہے یہ دوسرا ہے، دونوں مرکب اضافی ہیں. کیوں؟ راس جو ہے الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، مضاف. اگلا حکمت جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کی بھلائی اللہ کا محافظت جو ہے یہ اگین الف لام تنوین نہیں ہے، لہذا مضاف کی شرائط پوری کر رہا ہے. اللہ مجرور لہذا مضاف ہے تو ڈبل ہو گیا. راس الحکمت یعنی حکمت کی دانائی کی چوٹی جو ہے کیا ہے؟ جڑ اللہ کی اللہ کے محافظت خوف میں ہے. اللہ کے خوف میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ڈر میں ہے، یا اللہ کا ڈر جو ہے وہ حکمت کی دانائی کی چوٹی ہے یا چوٹی. اگلا المسلم المسلم کیوں الف لام آ گیا لہذا اس کو علیحدہ کر دو. آگے مرات المسلم، مرات کو پکڑیں. مرات جو ہے مضاف ہو سکتا ہے کہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ جو آتا ہے المسلمی وہ مجرور آ رہا ہے تو لہٰذا یہ پکی بات ہے کہ یہ مضاف ہے. تو مضاف علیہ کا پہلے ترجمہ کریں مرات المسلمی یعنی مسلمان عورت یا عورت جو ہے کیا ہے؟ المسلم یعنی مسلمان یا مسلمان. آئیے ان کے ترجمے دیکھتے ہیں. بابو بیت الغلام الوزیر، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ. طالبات مدرسۃ البلد، شہر کی درسگاہ کی طالبات. لحم جو ہے صد البحر، خشکی کے شکار کا گوشت. حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج. نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تعامل فقراء مساجد طیب، مسجدوں کے جو ہے فقیروں کا کھانا پاک ہے یا اچھا ہے. معلمات مدرسۃ البلد نساء المسلمات، شہر کی درسگاہ کی استانیاں نیک عورتیں ہیں. یہ نیک کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہاں تو نیک نہیں تھا. مسلمات سے سر. ہاں اس نے مسلمان کا ترجمہ کر دیا. ہم نے کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا مسلمان عورت ہے، اس نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا. ان السلطان العدل ذل اللہ، بے شک عادل حکمران اللہ کا سایہ ہے. راس الحکمت محافظت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے یا اللہ کا خوف جو ہے وہ حکمت کی چوٹی ہے. المسلم مرات المسلم، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. یہ مرات ہم جو عورت کے معنی لیتے یہ نہیں تھا، یہ تھا مرات. مرات کہتے ہیں آئینے کو. اور مرات جو ہے امرات، لفظ امرات عورت. امرات الف آتا ہے، اس میں الف نہیں ہے. سر یہ نیچے کی وہ سلائیڈ کی نیچے کی لکیر کٹ رہی ہے، اگر کسی طرح سے آ سکتی ہے اوپر تھوڑی سی. میں نے یہ اوپر نیچے نہیں ہوں گی، یہ جو ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں، نو پرابلم سر. میں نے ترجمہ کر دیا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اور نویں کا ترجمہ کیا تھا؟ حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. میں اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ اس کو سن لیں. نوٹ کر لیں گے. نوٹ تو یہ آپ کو آئیں گی جب سلائیڈیں آئیں گی نا، آپ کو سلائیڈیں کہہ رہا ہوں وہ پی ڈی ایف آپ کا آئے گا، اس میں یہ نہیں چھپا ہوگا. یہ صرف کمپیوٹر میں وہ جو زوم ہے وہ زوم اس کو چھپا رہا ہے، ورنہ اس کے اندر آپ کو یہ پورا لکھا ہوا ملے گا. پی ڈی ایف جو آپ کو ملے گا اس میں پورا لکھا ہوگا انشاءاللہ. آگے ہے جی مشق نمبر 16 17 18 18 ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا.
ہاں جی صوت العذاب باللہ. گڈ. اللہ کے رسول کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا رسول اللہ ہے، اللہ دعا کے رسول کی بیٹی کی دعا، دعا بنت رسول اللہ، رسول اللہ. ظالم بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، سلطان ظالم ظالم، سلطان ظالم جو ہے یا ظالم سلطان جو ہے کیا ہے؟ سول عذاب اللہ ہے. صوت زمین اور آسمانوں کا نور، نور السماوات والارض، اللہ بدلے کا مالک ہے، بدلے کے اللہ ہو مالک نور الآخرہ. اللہ نور السماوات. اللہ یوم کی الدین. مسجد علماء نیک ہے. ہاں جی اس پہ کوشش کریں. جی سر. اللہ کی مسجدوں کے مساجد اللہ ہے، مساجد اللہ علماء نیک ہیں، نہیں. عالمون نیک. علماء نیک کے لیے پھر مسلمون ہوں گے. الصالح. صالح بھی ہوتے ہیں، مسلمون بھی ہو سکتے ہیں جمع کا پچھلے صحیح والے ہے کے نا، حساب سے. جمع تو صالحون، صالحون کا صالحون. لفظ آنا چاہیے. مساجد اللہ علماء مساجد اللہ ہاں، الصالح. علماء المساجد اللہ صالحون. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل. قلب قلب یہ المومن اللہ کا گھر بیت اللہ. بیت اللہ. بیت اللہ. اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے. اچھی نصیحت. نصیحت کہتی ہے. خیر، خیر اچھی کو خیر کہتے ہیں. اچھی تو خیر ہوتی ہے. ہرسی آخرت. نصیحت ہوتی آخرت ہے. میں ہوتا ہے وہ تو کھیتی کا ہو گیا. حرسل آخرت. ہرس الآخر ہو کی گئی کھیتی. آخرہ. اوکے چلیے آئیے آپ کو نصیحت. اللہ کے عذاب کا کوڑا سوتو لفظ ہے، سوتو عذاب اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، دعا رسول اللہ ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، دعا بنت رسول اللہ ہے. ظالم بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، السلطان الظالم سوتو عذاب اللہ ہے. زمین اور آسمانوں کا نور، نور السماوات والارض، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. کتنا آسان تھا یہ، ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں، علماء مساجد اللہ صالحون. جب میں نے کہا تھا جمع ہے تو صالحون کا لفظ کہیں لائیں. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. عورتوں کے لیے تو مسلمات لگا دیا تھا نیک کے لیے. نیک کے سر لیے کیا عورتوں کہا؟ کے لیے تو مسلمات لگایا تھا نا، تو میں نے کہا شاید یہ اس لیے مسلمون ہو جائے گا. صالحون کا لفظ میں نے کہا نا، اس وقت صالحون کا لفظ کہا نا، تو آپ کو اسے پک کرنا چاہیے. قلب المومن، مومن بیت اللہ ہے، اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے. المعزت، ہاں جی اب دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. سر یہ اچھی کے لیے المعزت. معزت جو ہے حسنہ ہے، اچھی کے لیے حسنہ کا لفظ ہے. المعزت الحسنہ، المعزت جو ہے یہ نصیحت کے لیے ہے، نصیحت، اچھی نصیحت. آخرت کی کھیتی ہے حرث الآخرت. مرکب اضافی کا خلاصہ یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا کہ اس میں دو اسم ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے سے نسبت دی جاتی ہے، اور جس چیز سے کو نسبت دیتے ہیں اسے مضاف، اور جس سے نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ. یا دوسرے الفاظ میں اصل چیز مضاف الیہ ہوتی ہے اور مضاف جو ہے اس سے تعلق کی وجہ سے ذکر ہو رہی ہوتی ہے. اور اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب الٹ جاتی ہے، یاد رکھیے. یعنی مضاف جو ہے اردو میں پہلے مضاف الیہ آئے گا پھر مضاف، عربی میں پہلے مضاف آئے گا پھر مضاف الیہ. جیسے کتاب اللہ، کتاب کیا مضاف ہے عربی میں، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ. لیکن اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کی کتاب. یعنی مضاف کو الیہ کو پہلے لائیں گے اردو میں اور مضاف کو جو ہے بعد میں. اس کو کہتے ہیں استاد تیر چلتے ہیں، یعنی ترجمہ کرتے ہوئے تیر چلتے ہیں. مضاف جو ہے پہلے آ جاتا ہے، مضاف الیہ بعد میں چل جاتا ہے ترجمے میں. مرکب اضافی کے قواعد میں ہم نے یہ دیکھا مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، یعنی اس پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے.
دوسرا یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، جر کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ جر کی علامت ایک زیر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہیں، اور یا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہیں وہ آگے آپ جائیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔